ارشاد فرمایا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. اللہ اکبر. ہمت اور بہادری سکھانے کے بعد، شجاعت سکھانے کے بعد، استقامت سکھانے کے بعد، مردانگی سکھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک بات اور سنو، مستقبل میں اور کیا ہونے والا ہے. فرمایا امید کرنا چاہیے کہ آج جو لوگ تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں، آنے والے دن میں اللہ تمہارے اور ان کے درمیان بھی دوستی اور محبت پیدا کر دے گا. اللہ یا اللہ، جو میں بار بار اشارے کرتا ہوں کہ اندھیری رات کے بعد روشن صبح آنے والی ہے. یہ دو چیزیں اگر ہم نے کر لی، جن پر آج ہم نے سنا ہے اللہ کا فرمان کہ جو کروڑوں کی تعداد میں صاف ذہن کے برادران وطن ہیں، ان سے تو مضبوط تعلقات، دوستی، خیرخواہی، خدمت خلق، مزاج پرسی، ان کے کام آنا، ایسی محنت کرنا کہ ہمارے ضلع کا کوئی کسان خودکشی کرنے کی ضرورت نہ محسوس کرے. اس کے اوپر لاکھوں کا بھی قرضہ ہو تو ہم پورے ضلع کے مسلمان مل کر اس کا قرضہ ادا کروا دیں تاکہ اس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ہمیں یہ ہمارا فرض ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ان پر احسان کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی مزاج پرسی کرو، ان سے تعلقات بڑھاؤ. تمہارے جیتے جی وہ خودکشی کریں، میں اس گناہ کو، شاید اللہ اس گناہ کو معاف نہ کرے. ایک طرف تو قرآن نے یہ کہا، اور آج ہم یہ پکا ارادہ کریں کہ بھئی اب ہم کو یہ عملاً شروع کرنا. اپنے اپنے علاقے کے لوگ، آپ کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں 99% وہ ایسے ہی لوگ ہیں بھائی. اور آپ جب ان سے تعلقات بڑھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے اچھے لوگ تھے، اور ان کو بھی لگے گا کہ یہ کتنے اچھے لوگ تھے. اللہ کا شکر ہے مختلف علاقوں میں ہمارے نوجوان باشعور علماء نے اللہ کے بھروسے پر اپنے علاقے کے لوگوں کو مسجدوں میں بلانا شروع کیا اور مسجد پریچے کے نام سے ایک پروگرام کرنا شروع کیا. کتنے علاقوں کی کارگزاریاں اس آج اس کے پاس آتی ہیں، اور بہت سے علاقے میں وہ بھی کرتے ہوں گے جن کی کارگزاری یہاں نہیں آ پاتی. ہر علاقے کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کاش کہ ہم نے یہ کام 20 سال پہلے شروع کر دیا، کاش کہ 10 سال پہلے کر دیا. ہمارے علماء بڑی حسن تدبیر کے ساتھ اپنے علاقے کے غیر مسلم جو خواص ہیں، جو دانشور ہیں، جو اپنے سماج میں ایک بڑی حیثیت رکھتے ہیں، مندروں کے پجاری اور پنڈت لوگ، مختلف دھرموں کے ذمہ دار، دانشور، IAS آفیسرز، ججز، پولیس آفیسرز اور بڑے تاجر سمجھدار لوگ جو ہر علاقے میں جن کا اثر ہوتا ہے. ہمارے بہت سے دوست یہاں بیٹھے بھی ہیں، انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنے ہاں مسجد میں بلایا. تو جب پہل ہوئی تو غیر مسلموں کو تو حیرت ہوئی. ہمارے نادان مسلمانوں کو یہ لگا ارے کافر مسجد میں، کاش کہ مجھے اجازت ہو ایک لاٹھی چارج کی. آپ کو مفتی ہے، آپ میرے مطلب کا فتویٰ دے دو. ایک لاٹھی چارج ان مسلمانوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ کافر کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے. سبحان اللہ. آپ کی جو مسجد ہے، محلہ کیا بتاؤں، کیا نام لوں اس کا، کدو کلر کی، وہ مسجد نبوی سے زیادہ پاک ہے. آپ لوگوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں روزانہ غیر مسلم آتے تھے اور روضۃ الجنہ میں بیٹھ کر اللہ کے رسول ان سے ملاقات کرتے تھے. سبحان اللہ. حضور نے یہ بھی نہیں کیا کہ وہ مسجد کے دروازے پر وہاں بیٹھ کے بات کریں. روضۃ الجنہ اس جگہ پر بیٹھ کر آپ بات کرتے تھے
غیر مسلموں کے جو قافلے آتے تھے، جماعتیں اور وفود آتے تھے، ان سے ملاقات وہاں پہ کرتے تھے، اکرام کرتے تھے ان کا. اور بعض بہت اہم غیر مسلم شخصیتوں کو ان کے پورے رفقا کے ساتھ اللہ کے رسول نے مسجد نبی میں قیام کروایا. آپ کا عام معمول یہ تھا کہ جب غیر مسلم قافلے آتے تھے تو ملاقات آپ مسجد میں تفصیل سے کرتے تھے، بہت ہی احترام کے ساتھ. ملاقات کی جگہ اور وقت بھی مقرر ہوتا تھا. اس کے بعد صحابہ کرام حضور کی اجازت سے قافلوں کو اپنے اپنے علاقے میں لے جاتے تھے، اپنا مہمان بناتے تھے. ایک قافلہ آیا جس میں کرسچن اسکالرز تھے، پادری لوگ تھے، بشپس تھے، فادرز تھے، ہو سکتا ہے اس سے بھی اوپر کا کوئی رینج کا کارڈینل وغیرہ ہو. بہت ہی اہم ڈیلیگیشن تھا اور وہ حضور سے لمبی گفتگو کے لیے آیا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی یہ قافلہ تو میری مسجد میں میرا مہمان بن کر ٹھہرے گا. مسجد میں ٹھہرایا، اپنی مسجد میں قیام کروایا. آپ سب جو علماء ہیں، عقلاء، وہ ذرا اپنے اپنے علاقے میں سمجھدار لوگوں کو ساتھ لے کر اپنی مسجد میں برادران وطن کو بلائیے. بڑی غلط فہمیاں ہیں، یہ عجیب غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں. وہ گزرتے ہیں ہماری مسجد کے سامنے سے، ہمارے مدرسے کے سامنے سے، ہماری خانقاہ کے سامنے سے، اور وہاں ایک مجمع بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے. تو گزرتے ہوئے وہ بیچارے یہ سوچتے ہیں دیکھو یہ آتنکواد کی ٹریننگ دے رہے ہوں گے، یہ یقیناً کچھ نہ کچھ یہ ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہوں گے یہ مولانا صاحب، اور ان پر نظر رکھنی ہے بھائی. ہاں یہ ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ، یہ سب پڑوس کے ملک سے آئے ہیں لگتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں. اور اب آپ تھوڑا ہنسنا بند کیجئے، اب میں آپ کی خبر لیتا ہوں. جب آپ گزرتے ہیں کسی مندر کے سامنے سے اور وہاں پروچن ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ فضائل اعمال پر بیان ہو رہا ہے، خطبات فقیر پڑھی جا رہی ہوں. آپ بھی یہ سوچتے ہیں یہ سب بھڑکا رہے ہیں، یہ بدماش وشو ہندو پریشد والے نالائق یہ مندر میں ہمارے خلاف بھڑکا رہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ بیچارہ یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی ذرا ودھواؤں کی سیوا کیا کرو، ذرا چڑیوں کبوتروں مچھلیوں کے دانے پانی کا بھی انتظام کر دیا کرو. ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہو، بہت اچھی باتیں کر رہا ہو، مگر آپ ان سے بدگمان اور وہ آپ سے بدگمان. اور تیسرا کوئی کہہ رہا ہے ہا ہا ہا، دونوں بیوقوف. اور وہ تیسرا اتفاق سے گجرات سے کہیں چلا گیا. کیا تماشا ہے یار. اگر ہم آپس میں رابطے بڑھا دیں تو وہ تیسرا بیچارہ خالی پھرتا رہے گا. ہمارے آپس کے تعلقات نہ بنانے کی وجہ سے اور قرآن کی آیات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. جو ان میں سے بھی بہت سے اچھے لوگ ہیں، یقین کرو بہت اچھے لوگ ہیں، اور قرآن کسی طرح ناانصافی کو برداشت نہیں کرتا. جس زمانے میں کچھ یہودی اور نصارہ بری طرح ستا رہے تھے، اسی زمانے میں قرآن نے مسلمانوں کے ذہن میں انصاف و اعتدال پیدا کرنے کے لیے یہ کہا تھا لیسوا سواء، یہ سب کے سب برے نہیں ہیں. منہم، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وآناء النہار، دن رات اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. چھٹے پارے کی آخری آیت اور ساتویں پارے کی پہلی آیت، ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم تفیض من الدمع حزنا. یہ کس کا تذکرہ ہے؟ یہ صحابہ کا نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا تذکرہ ہے، یہ عیسائیوں کا تذکرہ ہے. قرآن یہ تک کہہ رہا ہے ان کے بارے میں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ بہت مقدس عبادت کرنے والے، ان کے علماء، ان کے مذہبی رہنما
ان کے پادری قسیسین و رہبانن، ایک علماء اور ایک مشائخ، دو کا تذکرہ کیا ہے ان کے اس فرقے کا، اہل کتاب کا، اور فرمایا ان کے اندر اتنی نرم دلی ہے، ان کے دل اتنے نرم ہیں کہ جب یہ اللہ کے رسول پر اترنے والے کلام کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کروڑوں ہندو اس ملک میں آج بھی ایسے ہیں کہ آپ ذرا ان کے سامنے محبت سے بات تو پیش کیجیے، اللہ کا پیغام تو پہنچائیے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک طرف وہ بھی ضرورت ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ جو لوگ پوری قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، سچائی کے دشمن ہیں، خود سچائی قبول نہیں کرتے یہ الگ بات ہے، لیکن جنہوں نے سچائی کو مان لیا ہے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، دین، دھرم، مسجد، مدرسے، ہر چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں کمزور پڑنے کی اجازت نہیں ہے، قطعاً کمزور پڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھو، خدمت خلق پر جب میں زور دوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزدل بن جاؤ، اور جب میں مقابلے پر زور دوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سب کے دشمن بن جاؤ۔ میں اپنی قوم کی یکرخے پن سے پریشان ہو کر آج رات بھر تقریباً سوچ کر میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں لوگوں کے سوالات سے، لوگ سوچتے ہیں کہ کبھی آتے ہیں تو حضرت بہت محبت کا، خدمت خلق کا بیان کرتے ہیں، تو کیا یہی کرنا ہے؟ اور کبھی کوئی بیان سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس آر یا پار، تو کریں تو کیا کریں؟ عجیب بات ہے، کیا آپ کے دسترخوان پر ہمیشہ آلو ہی کا سالن ہوتا ہے؟ ارے بابا، یہ دماغ میں کیا ڈالڈا کھاتے کھاتے کچھ خشکی پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے میں نے آج کہا کہ آج دونوں کو اکٹھا کروں گا۔ اب تو آئی سمجھ میں، ہاتھ اٹھاؤ کہ سمجھ میں آئی، بلکہ میں کھڑا کروں گا الٹا۔ اب بدگمانی مت کرنا کہ کیا کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک سے لڑو، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ایک دم لقمہ تر بن جاؤ، ہرگز نہیں۔ اسلام کی رہنمائی جامع ہوتی ہے، اسلام کی رہنمائی معتدل ہوتی ہے۔ کسی ایک رخ پر اس قرآن ڈال دے اور دوسرے رخ کو نظر انداز کر دے، یہ قرآن سے ناممکن ہے۔ انسانوں کی رہنمائی تو ایسی ہو سکتی ہے، ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، پیچھے کا مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ تو انسانوں کے تو رہنمائی میں ہمیشہ ادھورا پن ہوگا، ایک طرف توجہ ہوگی تو دوسری طرف سے غفلت ہو جائے گی، مگر اللہ کی رہنمائی میں ادھورا پن نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔